الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. میں ابتدائی مجلس عنبر پیٹ حیدرآباد کے تمام ذمہ داران کا آئندہ کبھی آپ مجھے یاد کریں تو خصوصی خطیب کی حیثیت سے یاد نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا سخت کام ہے. دیکھیے الحمدللہ میں عمر کی اس منزل پر ہوں کہ جب تقریر کرنے کے لیے مارا ماری نہیں کرتا ہوں، وقت بھی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت جہاں محسوس کرتا ہوں گفتگو کرتا ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ہزاروں کے مجمع میں تقریر کرتا ہوں وہیں کوئی ایک بندہ بھی میرے پاس اگر بیٹھا ہو اور ضرورت ہو تو اس ایک بندے کے لیے میں گھنٹہ تقریر کرتا ہوں. اس لیے کتنے لوگ ہیں، کیا ہیں، یہ جنوبی ہند ہے، میں شمالی ہند سے تعلق رکھتا ہوں. آج کل پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے، عالمی گاؤں بن چکی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ اس حیدرآباد کی سرزمین پر بیٹھ کر یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ کے جلسوں کو بھی دیکھتے ہوں گے. وہ نعرے مت پوچھئے، لیکن الحمدللہ میں اسٹیج پر آتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ اب مجھے کسی نعرے اشارے کر کے بھی لگوائے جاتے ہیں، آج تو اشارے کر کے لگوائے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ اشارے کر کے بلوائے جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بے شک سبحان اللہ پر بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، لیکن اپنی تقریر جمانے کے لیے سبحان اللہ کہلوانا، اس پر کوئی اجر نہیں ہے. کوئی بات اگر اچھی لگے اور دل سے سبحان اللہ نکل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کیا صاحب، آپ نے تو ایک طریقے سے اہل مجمع کو ہلکان کر رکھا ہے. تو ہمیں بھی لوگ تقریر کے لیے بھی بلاتے ہیں اور بسا اوقات دعا کے لیے بھی بلاتے ہیں. تو بہت پہلے آ گیا ہوں، کبھی کوئی فجر کی اذان ہونے والی ہے ہوتی ہے اور اس کے بعد اسٹیج پر آنا ہوتا ہے، اور دعا کے لیے بھی. تقریر الحمدللہ رب العالمین سب کی ایک پر ایک تقریر ہوئی، بڑی جامع، بڑی مفصل مدلل تقریریں آپ حضرات نے سماعت کی. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس جلسے کا مقصد اور حق ادا ہو گیا. اب اگر صلاۃ و سلام پڑھ کر دعا کر لیا جائے تو کسی طریقے کی کوئی قباحت نہیں ہے. تو آپ ہمارا اور کمیٹی والوں کا منہ دیکھ کر نہیں، بلکہ آپ خود کہیں کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے، گھر جانا چاہتے ہیں تو صلاۃ و سلام پڑھ کر دعا کر لی جائے، یا تھوڑی دیر برداشت کریں گے؟ اگر برداشت کریں گے تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیں. سبحان اللہ، سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے، اور جب ہاتھ اٹھ گئے ہیں نا تو بہت دور سے آ رہا ہوں بھائی، تقریباً 2500 کلومیٹر سے، اور اتنا ہی جانا ہے. اس لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں، ذرا سا سکڑ کر میرے قریب آ سکتے ہیں؟ بہت سی کرسیاں خالی ہیں آگے کی. بالخصوص میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر، ہمارے بزرگ حضرات اگر تکلیف نہ بھی کر سکے تو کوئی بات. فقیروں کا شہر ہے، خانقاہوں کا شہر ہے، یہ سیدوں کا شہر ہے، یہ علماء کا شہر ہے، یہ شیخ الاسلام شیخ انور اللہ فاروقی کا شہر ہے، یہ علماء تکن کا شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نوابوں کا بھی شہر ہے.
اور نواب واجد علی شاہ کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، نواب واجد علی شاہ کہ ان کو کوئی جوتا لا کر دینے والا نہیں تھا، بیچارے اسی کے چکر میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا. کہا بھائی سب بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کیا بھاگوں، کوئی جوتا پیش کرنے والا خادم ہی نہیں تھا. تو یہ نوابوں کا شہر بھی ہے، اس لیے میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے طبع یار کو بے چین نہ کر دے میرا یہ جملہ کہ آپ آگے آ جائیں اٹھ کر. خیر ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت دکھائی، آگے آ گئے. تو الحمدللہ رب العالمین میں چہرہ پڑھنے کا فن جانتا ہوں. جب تک آپ کے چہرے پر بشاشت رہے گی میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن جب میں محسوس کرنے لگوں گا کہ چہرے بشاشت اپنی کھو رہے ہیں تو میں تقریر بھی اسی وقت اپنی ختم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے خدا کرے کہ آپ کے چہرے پر بشاشت برقرار رہے اور جب تک میں اپنے گفتگو کر سکوں. اچھا مجھے بولنا کیا ہے، بہت کچھ پوائنٹ میں نے نوٹ کیا تھا کیونکہ میں صرف جلسوں کا مقرر نہیں ہوں. الحمدللہ ہر جمعہ بیان کرتا ہوں، مختلف مجلسوں میں بیان کرتا ہوں، ہر ہفتے ہمارے دروس ہوا کرتے ہیں. تو ایک انبار ہے مواد کا. مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. سوچا تھا یہ بولوں گا، ہمارے ضیاء ملت بول گئے. سوچا تھا یہ بولوں گا، یہ ہمارے نوجوان خطیب بول گئے. سوچا تھا ذرا یہ بولوں گا تو حضرت والا بول گئے. تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بھئی کیا بولنا ہے. تو ہمیں اپنے عنوان سخن کو بھی تھوڑی سا تبدیل کرنا پڑا ہے، اور وقت اور حالات اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر آپ میرے انداز خطاب کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ اب زمانہ ترقی کر رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، تعلیم آ چکی ہے. اب رنگ خطابت نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسٹائل بندے کا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا بول کیا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹائل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر لیں گے تو وہ خود بھی بے وقوف بن رہے ہیں اور کچھ بے وقوفوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. میں ایک بات عرض کروں گا. کل میں رانچی میں تھا، پڑھے لکھوں کا ایک چھوٹا سا مجمع تھا. میں نے عرض کیا کہ ایک آج غور کرنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں، آج بھی میں حضرت والا کون سی ظہر کی مسجد میں تھا، نماز میں بغان مسجد میں امام صاحب سے ملاقات ہوئی. جی تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ عمومی صاحب نے بھی عرض کیا کہ لوگ فلاں جماعت میں جا رہے ہیں، فلاں جماعت میں جا رہے ہیں اور فلاں جماعت میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائیو، یہ ماتم کرنے کے بجائے ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ لوگ آخر اس سواد اعظم مسلک اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کسی اور جماعت کو کیوں جوائن کر رہے ہیں. وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ آج ہر بندے نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں اور خریدار بازاروں میں پھر رہے ہیں. دکان میں جو سودا ملے گا، جو مال ملے گا، وہ مال اور سودا لینے کے لیے بندے وہاں پہنچ جائیں گے. آج جب ہمارے پاس وہ سودا نہیں ہے جس سے علم کی پیاس بجھ سکے، اہل علم کی تشنگی دور ہو سکے، اہل علم متاثر ہو سکے، تو وہ اس سودے کو خریدنے کے لیے دوسری دکانوں پر چلے جاتے ہیں. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز آئیں، انجینئرز آئیں، پروفیسرز آئیں، لیکچررز آئیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں، تو ہمیں اپنی مارکیٹ میں اور اپنی دکان میں مال ایسا رکھنا ہوگا کہ واقعی وہ کہیں کہ ہاں یہ مال لینے لائق ہے، یہ دکان جانے لائق ہے. تو ہمیں مال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، حالات اور وقت بدل رہے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیان بھی کریں تو اس جذبے کے ساتھ بیان کریں کہ ہمیں اس قوم کو کچھ دینا ہے، اور آنے والے بھی آئیں تو اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر کچھ لینا ہے، دین سیکھنا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جانا ہے. بہت تقریریں ہوئیں،
ہم آخری وقت میں یہ نیت کر کر اگر اٹھیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری سنتوں پر نہ صحیح، سیرت کے تمام واقعات پر نہ صحیح، لیکن کم از کم سیرت کے اس گوشے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو ہم ضرور اختیار کریں گے، تو پھر دیکھیں کہ معاشرے کا رنگ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کسی عرض و معروض سے قبل اس تمہیدی گفتگو کے بعد اپنے بزرگوں کے طریق کے مطابق اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم البرتبت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان محترم، کسی شاعر نے خوب کہا ہے، بہت خوبصورت آواز میں بھی نعتیہ کلام پیش کیا گیا ہے، میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحت لفظ میں چند اشعار عرض کر رہا ہوں کہ مہو خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب زمین پر آدمی آیا، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں پر ہنسی آیا، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک طاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا، اور بڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ اور حضرت حفیظ بنارسی کہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر خدا نے خاص احسان کر دیا، مصطفیٰ کو بھیج کر بخشش کا ساماں کر دیا، ظلم سہ کر بھی دعائیں تھیں لب معصوم پر، آپ کے اخلاق نے عالم کو حیران کر دیا، اور دے کے دنیا کو مکمل ایک نصاب زندگی، دے کے دنیا کو مکمل ایک نصاب زندگی، رحمت عالم نے ہر مشکل کو آسا کر دیا۔ اور جناب حالی کہتے ہیں کہ اسی کے دم قدم سے اس جہاں میں زندگی آئی، کہ لفظ کن کے معنی کا بنا وہ علت غائی، مشیت نے جسے پیدا کیا بہر شناسائی، زمین و آسمان نے جس کے نور سے ضیا پائی، وہ انسان جس پر شان آدمیت ناز کرتی ہے، امین حق نما ایسا امانت ناز کرتی ہے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبی، اتنے کمالات اور اتنے صفات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جس کو چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی نہ جانے کتنی راتیں ختم ہو جائیں، قلمیں ٹوٹ جائیں، کاغذ سیاہیاں سوکھ جائیں، کاغذ اور اوراق ختم ہو جائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کی تا کا حق ادا نہ کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان رحمانی کا مظہر بنا کر بھیجا، اپنی شان رحمانی کا مظہر بنا کر بھیجا، یعنی اللہ رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اس کی رحمان اور اس کی رحیمی پر گفتگو کی جائے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن اللہ کی شان رحمانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رحمت للعالمین کا دیکھا جائے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کر بھیجا اور اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا، اور حق تو یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام زمین پر اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن تصور کی نگاہ میں اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اور یہ خود رب نے بھی فرمایا ہے کہ جب اہل مکہ نہیں مانتے تھے، اہل مکہ کتاب کو کہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اور رسول ہیں نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے رب، یہ تو مجھے مانتے ہی نہیں، یہ تو تجھے مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب، یہ جب میرے ہونے کو نہیں مانتے تو میرے ہونے پر تو اپنے ہونے کو پیش کر دے۔
فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، جو 40 سالہ زندگی آپ نے ان کے درمیان گزاری ہے، وہ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے پیش کر دے اور کہیں کہ جب میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے تو میرے رب کو نہ ماننا، لیکن اگر تمہیں میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو میرے رب کو بھی بے عیب مان لینا۔ تو پتہ چلا کہ رب کو بھی ہم نے بے عیب مانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واسطے اور وسیلے سے مانا ہے۔ بڑا پیارا شعر ایک صاحب کا میری نظر سے گزرا اور تعجب بھی جب ہوا، بعد میں مطالعہ کر رہا تھا۔ نام مولانا عامر عثمانی، اہل علم جانتے ہیں، یہ دیوبند کے عالم دین ہیں، پرانے عالم ہیں۔ ماہنامہ تجلی نکلا کرتا تھا دیوبند سے، اس کے مدیر رہے یہ۔ بڑا اچھا قلم اللہ نے انہیں دیا تھا اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے، اور جماعت اسلامی کے ایک زمانے تک ممبر بھی رہے اور جماعت اسلامی کے حق میں بہت کچھ لکھتے رہے۔ لیکن کہا گیا نا کہ زبان و قلم پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی بعض بندوں سے اپنے وہ بات کا حلوہ لیتا ہے، وہ باس کا حلوہ دیتا ہے کہ دوسرے اش اش کرتے ہیں۔ عامر عثمانی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے نوٹ کیا کر رکھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں بشر ہو خدا نہیں ہو تم، میں مانتا ہوں بشر ہو خدا نہیں ہو تم، بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا، بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا، مگر خدا بھی بقید نظر اگر ہوتا، یعنی اگر ہم آنکھوں کے ذریعہ اللہ کو دیکھ سکتے، مگر خدا بھی بقید نظر اگر ہوتا، خدا گواہ تمہارے سوا نہیں ہوتا، خدا گواہ تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ وہ حسن و جمال، وہ کمال اللہ نے عطا کیا ہے کہ واقعی اللہ اتر تو نہیں سکتا، اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہوتا تو وہ مصطفیٰ کی صورت میں ہوتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ تعریف ہے کہ اب اس کے بعد کیا تعریف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے کیا بیگانوں نے حضور کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ مطالعہ کریں، آپ کتابوں کو دیکھیں۔ مجھے ایک نام ابھی جو یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مشہور انگریز مفکر ہیں مائیکل ہارٹ، جن کی کتاب ہے The 100، the most influential persons، a ranking of most influential persons، یعنی 100 عظیم متاثر کن شخصیتیں، 100 عظیم متاثر کن شخصیتوں کی تاریخ کو انہوں نے جمع کیا۔ تو ان میں بہت ساری شخصیات تھیں، لیکن ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے وہ ماننے والے تھے، کرسچن تھے، وہ تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور پہلے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ پورے یورپ کو جانتے ہیں بھوچال آ گیا۔ اور جب اس کتاب کے بعد پہلی بار لندن وہ تقریر کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو حال یہ ہوا کہ ہوٹنگ شروع ہو گئی، لوگ سیٹیں بجانے لگے، تالی بجانے لگے، تقریر کرنے سے روکنے لگے۔ تو بہرحال کب تک تالی بجاتے، کب تک ہوٹنگ کرتے، جب لوگ تھک گئے تو پھر مائیکل ہارٹ مائک پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائیو سنیں، ہم نے جو یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھی بلکہ حقیقت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ اگر میں حقیقت کی بنیاد پر لکھتا، حقیقت کو چھپاتا، دامن پکڑ لیتے کہ عیسیٰ مسیح نے 33 سالہ اپنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، اولاد نہیں ان کی ہے، انہوں نے سیاست نہیں کی ہے، معاشرتی زندگی ان کی نظر نہیں آتی ہے، وہ 33 سالہ زندگی ان کی ترک دنیا میں گزری ہے، تو پھر ایسے عالم میں ہم رول ماڈل یسوع مسیح کو بنائیں تو کیسے بنائیں؟ تو جب ہم نے یہ دیکھا، جب ہم محمد پر نظر ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو دیکھتے ہیں تو باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، سربراہ خاندان کی حیثیت سے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، ایک مزدور کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، الغرض جس حیثیت سے اور جس اینگل سے ہم نے دیکھا تو ان سے زیادہ پرفیکٹ کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، تو ہم نے انہیں پہلا درجہ دے دیا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ لکھا انہوں نے، اور یہ بھی لکھا کہ وہ ایسے صادق و امین تھے، ایسے صادق و امین
کہ دشمن بھی ان کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے اور انہیں امین کہتے تھے۔ علامہ اقبال مشہور شاعر مشرق زمانہ جنہیں کہتا ہے مفکر عظیم، ان سے کسی ایک انگریز مفکر نے پوچھا کہ علامہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ آخر خدائے وحدہ لا شریک کو، اپنے خدا کو آپ ایک مانتے ہیں، تو وحدہ لا شریک اپنے رب کو آپ اپنے خاندان کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ اپنے معاشرے کی بنیاد پر مانتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ کیا اس بنیاد پر کہ آپ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے؟ تو علامہ نے جواب دیا کہ جی نہیں، میں اپنے خاندان، اپنے معاشرے کی بنیاد پر اللہ کو ایک نہیں مانتا، بلکہ اس صادق کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانتا ہوں کہ جس کے دشمن بھی انہیں سچا کہتے تھے۔ تو جس کے دشمن بھی جسے سچا کہتے ہوں، اس کی بات اللہ کے معاملے میں نہ مانی جائے، یہ نہ عقل کے خلاف بھی ہے، یہ دل کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان کر اللہ کو ایک مانا ہے۔ یہی وجہ ہے، اس تفصیلی موضوع ہے، یہ بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، زیادہ ہائی لیول کی اونچی گفتگو نہ ہو جائے اور میں ایسا نہ ہو کہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے۔ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک باپ کی حیثیت سے بھی اور ایک بیٹے کی بھی حیثیت سے، اس بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کو جھنجھوڑا جائے، جگایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لانے کی کوشش کی جائے کہ تم کس نبی کے امتی ہو، نبی کی سیرت کیا تھی اور تمہاری صورتحال کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد گرامی ان کے تشریف لانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ مخدومہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دنوں تک دودھ پلایا تھا، پھر حضرت سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس نے دودھ پلایا تھا، اور پھر کچھ اور لونڈیوں نے بھی دودھ پلایا، ام ایمن نے بھی بڑا خیال کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ لیکن حال یہ ہوا کہ 6 سال کے بعد جبکہ والدہ کا سایہ سر سے اڑ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کس طریقے سے خیال کیا ہے، سیرت کے اس گوشے کو آج تمام بچوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سویبہ کو جب دیکھتے تھے تو میری ماں کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف جاتے تھے۔ مدینہ جب تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، آپ وہاں سے سویبہ کے لیے کپڑے بھیجتے، غذائیں بھیجتے، تحفے بھیجتے، دوسری چیزیں بھیجا کرتے۔ ایک خاتون آئی ہے مدینہ میں مسجد نبوی میں، حضور نے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، دیکھا ہے تو کھڑے ہو گئے ہیں، بڑھ کر آگے گئے ہیں، استقبال کیا ہے اور اپنی وہ مقدس چادر جو ہم غلاموں کے لیے کائنات کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے اسے زمین پر بچھاتے ہیں اور ان خاتون کو بچھاتے ہیں۔ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں، تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی اور ان کا احترام اس قدر کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ خاتون تھی۔ یہ حلیمہ خاتون کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، قیامت تک کے اپنے امتیوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب اپنے دودھ پلانے والی ماں میں حلیمہ کا اس قدر احترام کرتا ہوں، سوچو کہ میری جننے والی ماں آمنہ خاتون ہوتی تو میں ان کا اس قدر احترام کرتا۔ عزیزان محترم، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ والد کا سایہ تو اٹھ ہی گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے کچھ دن پالا اور حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے دامن میں سائے میں آپ آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طریقے سے انہوں نے پرورش کی ہے وہ محبت کا ایسا باب ہے کہ جسے جس قدر بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت ابو طالب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں
حضرت ابو طالب کے ایمان کے معاملہ میں اختلاف ہے، مختلف فی مسئلہ ہے. میں نوجوانوں کو میں ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہوں کہ مسائل بہت سارے ایسے ہیں جو علماء کے درمیان مختلف فی ہوا کرتے ہیں. بعض علماء کا طبقہ ایک طرف جاتا ہے تو بعض طبقہ دوسری طرف جاتا ہے. نیچے والوں ہم جیسے طالب علموں کے لیے انہی علماء نے یہ سبق دیا ہے کہ تمہارا دل جس طرف رجوع کرے اس بات کو تم قبول کر لو، اور جس طرف رجوع نہ کرے اس چیز کو قبول نہ کرو، لیکن لعن طعن کسی پر نہ کرو کہ اس نے غلط کہا اور اس نے غلط کہا. یہ ہمارا منصب نہیں اور یہ ہمارا حق نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اور رونا آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر عام نوجوانوں کو تو جانے دے، ہمارے نوجوان علماء جو مدارس کے فارغ ہیں وہ مدارس کے فارغ بھی ان لغویات میں اور غیر ضروری بحث میں پڑے ہوئے ہیں جنہیں خود اپنے ایمان کا پتہ نہیں، وہ ایمان ابو طالب کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو طالب کے بارے میں عرض کر دوں کہ انہوں نے ظاہری طور پر اعلان تو نہیں فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا انہوں نے وہ حق ادا کیا ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے. یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، 3 سال محصوری کی زندگی شاب ابی طالب میں حضرت حضور علیہ السلام نے اپنے ہاشمی خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے احباب و اقربا کے ساتھ گزارا ہے. ان میں حضرت ابو طالب بھی تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا ہے کہ ابو طالب منہ میں کچھ رکھ کر چبانے کی کوشش کر رہے ہیں. قریب گئے، پوچھا چچا آپ کے منہ میں کیا ہے؟ چچا آپ کے منہ میں کیا ہے؟ فرمایا بھتیجے کئی دنوں کی فاقہ کشی کی بنیاد پر یہ پیٹ کا جہنم آگ بجھانے کے لیے کچھ مانگ رہا ہے. کچھ کھانے کو نہ ملا تو سوکھا ہوا چمڑا مل گیا، اسے چبارا کر نرم کرنا چاہتا ہوں کہ نرم ہو جائے تو حلق کے نیچے اتار لوں، لیکن بڑھاپا بھی کیا چیز ہے، ظالم دانت بھی جواب دے چکا ہے اور یہ نرم کرنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے. حضور نے جب سنا ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے ہوں گے، حور و غلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، کائنات تھرا گئی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ چچا جان وہ چمڑا اپنے منہ سے نکالے اور میرے حوالے کریں. حضرت ابو طالب نے اپنے لعاب سے لتھڑا ہوا وہ چمڑا حضور علیہ السلام کے حوالے کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، چبایا ہے، نرم کیا ہے اور کہا چچا اب اسے اپنے حلق کے نیچے اتار لیں. حضرت ابو طالب نے اپنے اس چمڑے کو اپنے منہ میں ڈال کر حلق کے نیچے اتارا ہے. بھائیوں ہم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ابو طالب کیا تھے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن جو کنویں میں چلا جائے تو کھائی کنواں کا پانی میٹھا ہو جائے. حضور جس دسترخوان میں ہاتھ پہنچ دے تو دنیا کی آگ جلا نہ سکے، تو وہ لعاب دہن ابو طالب کے حلق کے نیچے اتر جائے تو جہنم کی آگ ابو طالب کو کیسے جلا سکے. پتا چلا زبان تو میری خاموش ہے لیکن دل ایمان ابو طالب کا اعلان کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو محبت کا مسئلہ ہے، محبت کا معاملہ ہے. عزیزان محترم یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کو اب لقمہ چربا کر جو منہ میں ان کے دے رہے ہیں، کیا ابو طالب کو صرف لقمہ دے رہے ہیں؟ نہیں، قیامت تک کے اپنے امتیوں کو سبق دے رہے ہیں کہ تمہارے والدین جب بڑھاپے کی اس منزل میں آ جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میں نے مولانا سے سنا ہے کہ 2 نالائق اولاد نے اپنے باپ کو اس طریقے سے قتل کر دیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قیامت قریب ہے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، اب کیا بچا ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، وہ بات جو کتاب مقدس میں ہے لکھی، آثار سب وہی ہیں، قیامت کو کیا ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہیں، بس قیامت آنی ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قیامت تک کے اپنے امتیوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جب اس حال میں تمہارے والدین پہنچ جائیں، اس حال میں پہنچ جائیں تو سنو، اس وقت تم اپنے والدین کا اس طریقے سے خیال کرنا، لقمہ چبانا، منہ میں ان کے ڈالنا
ارے پیارو سوچو تو صحیح، غور تو کرو، ہم کس نبی کے ماننے والے، وہ کیسے نبی رحمت تھے، کتنا پیغام دے کر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی تو حدیث ہے حضرت موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر گئے، اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا پروردگار ذرا آج یہ بتا دے کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ساتھ فلاں قصائی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ، میں اللہ کا کریم اور میرے ساتھ ایک قصائی ہوگا؟ کہا وہ نام لیا اور اس کے بعد تلاش کرنے لگے، پہنچ گئے اس کی دکان پر، دیکھے تو صحیح خاص بات کیا ہے، لیکن قصائی تو قصائی، وہ عام قصائیوں کی طرح اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ پیغمبر پر نظر پڑی، کہا حضور بس تھوڑا سا مال ہے بھیج دوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہا میں آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا میں تو قسمت کا آج مقدر کا سکندر بن گیا، میری قسمت تو آج اور یہ سوریا پر پہنچ گئی کہ اللہ کا نبی میرا مہمان بن رہا ہے، حضور تھوڑا برداشت کر لے۔ اور اس کے بعد مال جب برابر کر دیا تو کہا حضور اب چلا جائے۔ گھر لے کر کے آیا، حضرت موسیٰ پیغمبر کو بٹھایا، کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے اور اجازت دی جائے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر بیٹھ گئے، وہ اندر گیا، حضرت تجسس کی نظریں حضرت موسیٰ کو اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اندر گیا، ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی، اسے کھولا ہے اور بہت ہی آہستہ سے زمین پر اس نے اتارا ہے۔ اور جب اس گرہ کو اس نے کھولا ہے تو حضرت موسیٰ پیغمبر نے دیکھا کہ برف کی طرح سفید، روئی کی طرح نرم ایک بوڑھی عورت سکڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ وہ گیا اور جانے کے بعد اس کے کان کے پاس جا کر آہستہ آہستہ بات کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اندر گیا، روٹی لے کر آیا، منہ میں ڈالتا تھا، چباتا تھا، اس کے منہ میں ڈالتا تھا، چباتا تھا، منہ میں ڈالتا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر پانی لے کر آیا، پانی پی نہیں سکتی تھی، پیالہ سے گھونٹ اپنے منہ میں لیا اور پھر وہ قطرہ اس عورت کے منہ میں چپکاتا رہا، ٹپکاتا رہا۔ جب اس نے منہ پھیر لیا پھر اندر گیا، بڑھیا کے ہونٹ ہلنے لگے، بڑھیا کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر گئے، کان لگا دیا، اس کے ہلتے ہوئے بوڑھے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ میرا بیٹا بڑا لائق ہے، میرا بیٹا بڑا لائق ہے، میں اسے کچھ دے نہیں سکتی لیکن میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کسی جنت میں موسیٰ پیغمبر کے ساتھ رکھنا۔ پیغمبر نے گلے سے چمٹا لیا، کہا بیٹے تیری دعا رب نے قبول کر لیا ہے، میں موسیٰ پیغمبر کے ساتھ تجھے جنت میں رہنا ہے۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کس طریقے کا ہو گیا ہے۔ آج وہ والدین، وہ کرو فر والے والدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب جوانی کی منزل میں تھے تو اچھوں کا لرزہ طاری ہوتا تھا، لیکن جب ضعیفی کی منزل میں پہنچے ہیں، بیٹا جوان ہوا ہے، تو حال یہ ہے کہ وہ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنے باپ سے مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ پیارے تم عقل والے ہوگے، تم تعلیم یافتہ ہوگے، تم ماڈرن ایجوکیشن میں کمال رکھتے ہوگے، لیکن عام بندوں کی دلجوئی کا سبق جس پیغمبر نے دیا ہے، سوچو تو صحیح کہ اس والد اور والدہ کی دلجوئی کا کیا عالم ہوگا، کیا اس کا میں کیا مرتبہ ہوگا۔ تو کم از کم والدین کی دلجوئی کے لیے صحیح تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل تو رکھ لیتے۔ آج جو نسلیں ہماری ہو رہی ہیں، آج جو یہ تباہیاں ہیں، اولادیں بگڑ گئی ہیں، یاد رکھیں اب میں والدین سے رابطہ کر رہا ہوں، والدین سے رابطہ کر رہا ہوں۔ یقیناً دونوں کا حق ہوتا ہے، بچے اور اولاد دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ جہاں بچوں پر یہ فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہی والدین پر یہ حق ہے بچوں سے پہلے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں۔ اسلام وہ عالمی قانون اور ایسا نظام رکھتا ہے کہ جس کے کسی دین میں ایسا نظام اور ایسا قانون نہیں ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے یہ قانون دے دیا گیا ہے کہ ایک مرد جب نکاح کرے تو سب سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے ایسی عورت دیکھے جو دیندار ہو، اولاد ہو۔ ابھی اولاد کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، لیکن اولاد کے حق کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیندار بیوی دیکھ کر اپنے بچے کے لیے نکاح کرے۔ دوسری شرط یہ بتائی گئی کہ اس کا نام اچھا رکھے،
اور تیسری بات یہ کہ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرے. آج پیارے کیا ہو رہا ہے؟ کون دینداری دیکھتا ہے؟ نہ جانے کتنی دیندار غریب اور خوبصورت چہرے سے اگر نہیں ہے تو وہ حال یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اور کوئی رشتہ ان کے گھر چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم مال دیکھتے ہیں، ہم دولت دیکھتے ہیں، ہم حسن و جمال دیکھتے ہیں، ہم خاندان دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا دیکھتے ہیں، دین چھوڑ کر سب کچھ دیکھتے ہیں. نکاح ہو گیا، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد دھوم دھڑاکے کے ساتھ، اور چند دنوں کے بعد طلاق کی نوبت بھی آتی ہے. کبھی اس پر بھی ہم نے غور کیا کہ کیا بات ہے اتنے دھوم دھڑاکے سے نکاح ہوا اور چند دنوں کے بعد ابھی مفتی صاحب بتا کر گئے تھے کہ دارالفتہ میں مسئلہ پہنچ جاتا ہے. کبھی اس پر بھی ہم نے غور کیا؟ دھوم دھڑاکے، وہ پٹاخے، وہ باجے، وہ تماشے، وہ دکھاوے. اور حال یہ ہے کہ بغل میں پڑوسی کے گھر میں ایک کنواری عورت، ایک کنواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ کہیں اس کے کسی گھر سے اس کا بھی رشتہ آ جائے. اس کا دل کوڑھ رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل سے آہ نکل رہی ہے. شاید کچھ رقم اگر اس کو غربت کی وجہ کر بھی سسکیاں وہ لے رہی ہیں، اگر کچھ رقم ان غریب بچیوں کے لیے حلق دے دیا جاتا تو شاید ان کے ڈولے بھی اٹھ جاتے. لیکن وہ غربت کی بنیاد پر، دیگر مجبوریوں کی بنیاد پر گھر پر ہیں. سوچو ان کے دل سے آہ نکلتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی. مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے تو وہ عرش سے ٹکرایا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے وہ ٹکرایا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ دل کڑھا کر، دل افسردہ کر کے اگر تم اپنی گھر میں خوشیاں لانا چاہو گے تو تم بھی خوش نہیں رہ سکتے. ایک وجہ یہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اب جب بچہ پیدا ہوا ہے، پہلے لوگ علماء سے، پیروں سے، بزرگوں سے نام رکھوایا کرتے تھے. لیکن حال یہ کہ آج ہمارے پاس، ہم جیسے لوگوں کے پاس لوگ نام آتے ہیں، کہا حضرت یہ نام پرانا ہے، یہ نام فلانے کا ہے، یہ نام خاندان میں ہے اور یہ نام ایسا ہے، لیٹسٹ نام چاہیے. اور اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. گوگل امام، گوگل عالم اور گوگل مولوی اور گوگل پیر ہے، سب کچھ بن گئے، وہیں سے سب کچھ لے لینا ہے. اور اس کے بعد نام رکھ لیا، گڑبڑی شروع ہوئی. حضرت کچھ نام میں تو گڑبڑ نہیں ہے. کہا کیا نام رکھا؟ کہا فلاں رکھا. کہا کیسے رکھ لیا؟ کہا گوگل دیکھ کے. کہا قرآن میں بھی تو ہے یہ لفظ. میں نے کہا قرآن میں تو قارون اور حامان کا بھی نام ہے، فرعون کا بھی نام قرآن میں ہے. تو کیا بیٹے قرآن میں فرعون کا نام دیکھ کر، ابو لہب کا نام دیکھ کر اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھ لے گا؟ پتا چلا کہ قرآن میں ان کا نام ہے، اللہ کا کلام بن کر ہے، تو یہاں اس کی تلاوت پر ثواب ضرور ہے، لیکن وہاں اسے آئیڈیل بنا کر کے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا جا سکتا. اس کا معاملہ کچھ اور ہے. تو حال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بہت اچھی بات کہی کہ پہلے پیروں سے اور خانقاہوں سے جب جڑے ہوئے تھے تو ہر معاملے میں اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتے، مشورے لیا کرتے. اور تب تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرید بھی بندہ اس لیے ہوتا ہے کہ کاروبار چل نکلے، تعویذ مل جائے، گنڈا مل جائے اور چھو منتر سے مسئلہ حل ہو جائے. صحبت کیا جانے کہ صحبت، بس صحبت تو کتابوں والی چیز ہے. بیکار لوگوں کے لیے یہ ہے جن کے پاس کوئی ٹائم ہے، فرصت میں ہے، وہ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھے، وہ جا کر بزرگوں کے پاس بیٹھے. ہم جیسے بزی لوگوں کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ کسی کی صحبت اور سنگت اختیار کریں. سوچو تباہیاں آئیں گی تو کی نہیں آئے گی. اور پھر اب بچہ اس لائق ہوا ہے کہ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرایا جائے تو اسے ABCD اور انگلش ماڈرن ایجوکیشن میں ڈال رہے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ یقیناً ماڈرن ایجوکیشن بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کو خدا سمجھ لینا کہ روزی یہیں سے ملے گی، یہ کفر ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ جملہ کوٹ کر رو میں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعہ ہمیں رزق ملنا ہے، یہ کفر ہے. یہ بھی الہامی جملہ آیا ہے، یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے. کوئی روزی دینے والا اللہ ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ تمہارے حصے میں نہ جانے کتنے میٹرک پاس اور MA پاس، BA پاس، گریجویشن کیے ہوئے ڈگریوں کا ڈھیر لیے ہوئے چپل چٹ کھاتے پھر رہے ہیں. اور ہم جیسے مولوی جو مدرسوں میں پڑھتے تھے،
وہ اللہ نے اسے یہ عزت دی اور رزق کے ایسے دروازے کھلے ہیں کہ جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور شان رحمانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خدمت دین کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. تو عزیزان محترم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے جو ہیں اور دولت جو ہے اور اس کا جو دروازہ ہے وہ صرف ماڈرن ایجوکیشن سے کھلنے والا ہے؟ تو آپ سوچو ایسے عالم میں کہ نہ آپ نے اچھی ماں اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈی ہے، نہ اسے اچھا نام اس کا رکھا ہے، نہ ہی اسے دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا ہے، تو اب کیوں امید کرتے ہو کہ بیٹا اسماعیل جیسا ہو؟ حضرت اسماعیل کے لیے تو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرد. یہ مکتب کی کرامت تھی. کیا ہے وہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ سر سامنے رکھ دیا ستجدونی انشاءاللہ صابرین. آج یقیناً ایسے بچے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں بھی اپنے اندر شان ابراہیمی پیدا کرنی ہوگی. شان ابراہیمی پیدا آپ نے کر لی تو بیٹے کے اندر بھی شان اسماعیلی آ گئی. ہم نہ ابراہیم بن سکتے ہیں نہ اسماعیل بن سکتے ہیں، لیکن ابراہیم و اسماعیل کے غلام تو ضرور بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وقت قدمے سے ناز سے وابستہ ہیں. تو عزیزان محترم، اپنے اوپر غور کریں. میرے پیاروں نوجوانوں، میں آخری بات اپنی سمیٹ رہا ہوں کیونکہ سمیٹنے میں آخری بات میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، تو میں بھی اب سمیٹنا شروع کرتا ہوں. اب سمیٹتے بات کہاں تک پہنچے، تو اب میں بھی بات سمیٹ رہا ہوں. آج دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی سیرت پر کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آج اسلام کے قانون قصاص پر حملے ہو رہے ہیں، قانون طلاق پر حملے ہو رہے ہیں، قانون نکاح پر حملے ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر حملے ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 شادیاں کیوں کی، اس پر بحث ہو رہی ہے، اس پر نشانے بنائے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ صرف ان علماء کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں، یہ سوال کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کے پاس لوگ نہیں آتے ہیں، بلکہ جب آپ اپنے دکانوں پر ہوتے ہیں، جب آپ اپنی نوکریوں میں ہوتے ہیں، جب آپ ٹرینوں پر ہوتے ہیں، جب آپ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، جب آپ جو ہیں فلائٹ میں ہوتے ہیں، ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی آپ کے بغل میں مل جاتا ہے اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. مجھے فلائٹ کی جب بات آئی تو ایک بات یاد آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 11 شادیوں کے حوالے سے ایک بڑے پڑھے لکھے بندہ تھا. اس بندے کا بیان میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یورپ کے سفر پر تھا، میں لندن جا رہا تھا اور میرے بغل کی سیٹ خالی تھی. جب فلائٹ اڑی ہے اور جو ہے اسموتھ ہو گیا معاملہ ہوا ہے، تو میرے بغل میں ایئر ہوسٹس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. میں نے نام جب اپنا بتایا ہے تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں؟ اپنے پروفٹ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا ہاں کچھ تو جانتے ہیں. کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کی؟ کہا ہاں یہ تو نہیں پتا مجھ کو کہ انہوں نے 11 شادیاں کی. کہا انہوں نے 11 شادیاں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح کے حوالے سے زہر ہمارے دماغ میں اس نے ڈالنا شروع کیا. اور اس بندے کا کہنا ہے کہ لندن ایئرپورٹ پر جب میری فلائٹ لینڈ کر رہی تھی اس وقت تک میں مسلمان سے کافر ہو چکا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایک کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بندہ بول رہا ہے کہ اتنی دیر میں اس نے میرا ایسا برین واش کیا ہے کہ میں لندن ایئرپورٹ پر اترتے وقت میں مسلمان سے کافر ہو چکا تھا. مجھے مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں، مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، مجھے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ میں سنڈے میں گرجا گھر بھی جانے لگا. 8 سال تک تقریباً اسی طریقے کا معاملہ رہا. 8 سال کے بعد میں کسی بندے کے ساتھ میں ایک سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروگرام میں پہنچ گیا اور ایک اسکالر نے اس وقت ایسی اچھی تقریر کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 11 شادیوں کے حوالے سے. ایسی اچھی تقریر کی کہ میرے دل و دماغ میں جو کفر کا میل بیٹھا ہوا تھا
ان کی تقریر سے میرے کفر کا یہ میل دھل گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے، میں اس جملے کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دشمن کس کس طریقے سے آپ پر حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج تو حملہ کرنا بڑا آسان ہے، آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پر، آپ ویڈیوز دیکھیں، ایسی ایسی تقریریں زہر آلود موجود ہیں کہ آپ کے آپ کا خون کھول جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، خون کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور خون کھولنے کے بعد آپ احتجاج کی ایک مجلس بلند کر لیں، آپ جمع کر لیں اور اس کے بعد نعرے لگانے لگے اور احتجاج کرنے لگے، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور ہاں، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے حضور کی عظمت و شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوٹ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، وہ فلاں فلاں لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں، تو میرا خون کھول رہا ہے، وہ مجھے مذمم کہتے ہیں، آپ کو مذمم کہتے ہیں، یعنی برائی سے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لعن طعن آپ کو کہتے ہیں، سب و شتم برا بلا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، کاندھے پر اس صحابی کے ہاتھ رکھا، کہا، یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمدا۔ وہ کسی مذمم کو مذمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، وہ کسی مذمم پر لعن طعن کرتے ہوں گے، میں مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے۔ محمد کہتے کسے ہیں پیارے؟ محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جسے بار بار جس کی تعریف کی جائے، تعریف ختم ہو جائے، لیکن محمد کی تعریف کی تا کا حق ادا نہ ہو سکے، اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر محمد، آسمان پر احمد ہیں۔ اس محمد اور احمد پر بھی گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے مذمم کہنے سے، حضور پر لعن طعن کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں، ہم اگر غلام رسول ہیں نا، تو غلام رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول شریف کی مجلسوں میں بیٹھ جائے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائے، جھنڈی اور پٹاخے لگائے، جلوس میں بائک لے کر کرتب دکھائے اور جھوٹے اور کھوکھلے نعرے لگائے۔ کیا خوب کہنے والے نے کہا ہے کہ نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے۔ خلوص سے کہاں کہتے ہو یا رسول اللہ، کہاں وہ نام محمد، کہاں در و دیوار، کہاں وہ نام محمد، کہاں یہ بام و در، کہاں وہ نام محمد، کہاں وہ بام در، دلوں پر کیوں نہیں لکھواتے ہو یا رسول اللہ۔ کاش جتنا ہم بینروں پر یا رسول اللہ لکھواتے پر محنت کرتے ہیں، گلیوں اور بازاروں کو سجانے پر محنت کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ بھی دل کو سجانے پر محنت کیا ہوتا، حضور کی سنتوں سے آراستہ کرنے پر محنت کیا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نقل کرنے پر محنت کیا ہوتا۔ ارے پیارے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے نا۔ محبت حضور سے محبت کے دعوے اور نقل بمبئی کے ناچنے گانے والوں کی کیا جائے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ جب حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو نقل بھی حضور کی ہونی چاہیے۔ اور میں بہت لمبی بات نہیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بہترین حضور کی نقل کیا ہو سکتی ہے، سب سے بہترین نقل حضور کی کیا ہو سکتی ہے؟ میں حضور جی سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی سب سے بہترین نقل کیا ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو پتا چلا کہ نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کا نام ہے، حضور کی ادا کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اور یقیناً ایک بندہ خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دینا تو دوسری خرابیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز جب پڑھو گے تو نمازیوں کی صحبت میسر آئے گی، نماز جب پڑھو گے تو امام اور عالم صاحبان کے قرب میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، نماز جب پڑھو گے تو دل کی دنیا بدل جائے گی، نماز جب پڑھو گے تو دل کا میل صاف ہوگا، نماز جب پڑھو گے
تو مسجدوں ممبر کے محراب تمہیں جھک جھک کر سلام کریں گے. ذرا نماز پڑھ کر تو دیکھو. یہ دنیا بے قراری کے عالم میں ہے. سکون چاہتے ہو نماز پڑھو, رزق میں برکت چاہتے ہو نماز پڑھو, چہرے پر نور چاہتے ہو نماز پڑھو, اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو نماز پڑھو. یقیناً سچی نماز انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. عزیزان محترم, میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں, اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں, اس کا جواب دینے کے لیے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے, جبریل امین کا آپ انتظار کرتے ہیں کہ پھر سے قرآنی آیات لے کر وہ نازل ہوں؟ جی نہیں پیارے, اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا, اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا, اور اس کا جواب محبت کے ساتھ. گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دینا ہمیں دین نے سکھایا ہے. ہمارے دین نے, ہمارے پیغمبر نے, ہمارے قرآن نے ہمیں گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا نہیں سکھایا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم برا بھلا نہ کہو, ورنہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے. یاد رکھیں یہ ہمارا دین یہ ہے. تو ہمیں پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ اتنی شادیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیوں کی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ آپ حضرات سے میں متوجہ ہو رہا ہوں اور آپ حضرات کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 25 سال کی ہے. حضور 25 سالہ اپنا شباب لیے ہوئے کھڑے ہیں. مکہ کے حسینوں کے یہاں سے پیغام آ رہے ہیں, حسینوں کے گھروں کے یہاں سے پیغام آ رہے ہیں, اعلیٰ خاندانوں سے پیغام آ رہے ہیں. پھولوں سے زیادہ مہکتا رسول, چاند سے زیادہ چمکتا رسول, سورج سے زیادہ چمکتا رسول, کائنات کی ساری بہاریں جس کے قدموں پہ نثار ہو, وہ رسول اپنا 25 سالہ شباب لیے کھڑا ہے. لیکن اپنے رشتے میں لینے کے لیے وہ انتخاب کر رہا ہے, نکاح میں لینے کے لیے تو 40 سالہ بیوہ کا انتخاب کر رہا ہے, نام جن کا خدیجہ ہے. یاد رکھیں نام جن کا خدیجہ ہے, 40 سالہ بیوہ. وہ آنے والا رحمت بنا کر آیا ہے. صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں ہے, وہ صرف مردوں کے لیے رحمت بن کر نہیں ہے, بلکہ وہ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے. وہ کائنات کے ہر شے کے لیے رحمت بن کر ہے. وہ جس زمانے میں آیا ہے ساری دنیا کا نقشہ پیش کرنے کا موقع نہیں. میں بھارت ورش کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں اس وقت ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کا بیاہ ہوتا تھا, لیکن قسمت کی ستم ظریفی سے کچھ دنوں کے بعد اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا تو پھر سماج کا قانون اعلان کرتا تھا کہ اس کی عورت کو بھی, اس کی بیوی کو بھی اس کے پتی کے ساتھ اس کی چتا پر ستی کر دیا جائے, اور اس خوبصورت جوان عورت کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا تھا. یہ بھارت ورش کا مزاج تھا. اور اس کے بعد عرب کی سرزمین پر تو اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ تربور کر دیا جاتا تھا. کنواریوں کو تو جانے تو کوئی نہیں پوچھتا تھا, بیواؤں کو کون پوچھے. ایسے عالم میں 25 سالہ وہ خوبصورت رسول نے 40 سالہ خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے کر زمانے کو یہ پیغام دیا, زمانے والوں سنو, اب تک تم نے سہاگنوں کو ابھاگن بنایا ہے, لو محمد ایک ابھاگن کو آج سہاگن بناتا ہے. قادری گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. عزیزان محترم یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے 25 سال تک 40 سالہ حضرت خدیجہ پر گزارا کیا ہے. 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیے ہیں. لیکن کیوں, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ اس زمانے کا حال یہ تھا, عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کا داماد بن جاتا تھا وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اپنے داماد سے جنگ کریں اور اپنے داماد کے خلاف تلوار اٹھائیں. پہلی بات یہ کوٹ کریں. دوسری بات یہ کہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام بیک وقت شہید ہو گئے تھے.
آپ سوچے تو صحیح، نصف آبادی مسلمانوں کی ختم ہو چکی تھی، ان کی گھروں کا حال کیا ہوگا؟ ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی تھیں، بچے یتیم ہو چکے تھے، بچیوں کے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا حال کیا ہوگا، تو اپنے صحابہ کرام سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا ہے کہ ان بیواؤں کا خیال کرو، ان سے نکاح کرو، ان کا گھر آباد کرو، ان کے چہرے سے جو مسکراہٹ روٹھ گئی ہے وہ روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لاؤ، اور خود اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کی طور پر حضور علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ حضرت سودا جو طلاق یافتہ تھیں، بیوہ طلاق یافتہ تھیں، ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، حضرت ام سلمہ کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اور حضرت زینب بن جہش کو اپنے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک خدیجہ کے علاوہ جتنا نکاح حضور نے جتنے نکاح کیے ہیں، یا تو وہ خاتون بیوائیں تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں، یہ یاد رکھیں۔ بقیہ ساری کے ساری، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کماری تھی، بقیہ ساری کے ساری وہ جو تھی وہ بیوائیں تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیک وقت ان کو لینا شروع کیا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی ان خواتین کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ پیارے، یتیموں کا تو ہم بھی خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا تو ہم بھی خیال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کی روٹی دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیواؤں کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دیا تو آپ تو ثواب کے مستحق ہو جائیں؟ اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دائمی رحمت بن کر آئے تھے، اور آپ کے ذریعہ اور آپ نے جن خواتین کو اپنے نکاح میں لیا ہے کہ ان کے چہرے پر رونق واپس لوٹ آئی ہے، بہاریں واپس لوٹ آئی ہیں، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ ان میں ایک خاتون ام حبیبہ بھی ہیں۔ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ وہ ابو سفیان، جی ہاں، جو اسلام لانے سے قبل اسلام دشمنی کا جنہوں نے پورا حق ادا کر دیا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابتدائی زمانے میں ہی ان کی بیٹی ام حبیبہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ حبشہ ہجرت کر گئی، لیکن بدقسمتی سے ان کا شوہر وہاں جانے کے بعد عیسائی ہو گیا اور انہیں بھی ٹارچر کرنے لگا اور مجبور کرنے لگا، لیکن یہ ثابت قدم رہی، کہنے لگی میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، لیکن جو کلمہ میں نے محمد کا پڑھا ہے وہ میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ وہ کس طریقے سے انہوں نے بے بسی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، بے کسی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ایک زمانے کے بعد حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ام حبیبہ کا یہ حال ہے، ان کی دلجوئی کی ہے، اور بادشاہ حبشہ نجاشی کے ذریعہ حضرت ام حبیبہ کو اپنے نکاح میں لے کر ایک دائمی سایہ رحمت انہیں عطا کر دیا ہے، اور ان کے چہرے پر کھوئی ہوئی مسکان واپس لوٹا دی ہے۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ عزیزان محترم، حضرت جویریہ سے حضور علیہ السلام نے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ کون تھی؟ یہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہا کرتا تھا اور آئے دن مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے تنگ آ کر صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد ان سے جہاد کیا ہے، انہیں شکست فاش ہوئی ہے۔ بادشاہ سردار بنی مستلق کی بیٹی جویریہ بھی گرفتار ہو کر آئی ہیں، شوہر ان کا مارا گیا ہے جنگ میں، اور حال یہ ہوا ہے کہ سردار کی بیٹی تھی تو شاید شان معاملہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لائق ہیں، اور صحابہ کے مشورے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا۔ اور جب جویریہ سے نکاح کر لیا تو جویریہ کے قبیلے والے جانتے ہیں کیا ہوا؟ جویریہ کے قبیلے والے حضور کے رشتہ دار بن گئے نا، تو صحابہ کرام جو فوجی صحابہ تھے انہوں نے کہا اب حضور کے رشتہ داروں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اللہ اکبر، حضور کے رشتہ داروں پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ حضور کے اخلاق اور حضور کے صحابہ کا یہ اخلاق دیکھ کر حال یہ ہوا کہ خاندان کے 100 لوگوں نے 100 گھروں نے اسی وقت مسلمان ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ جویریہ سے نکاح کے بدلے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اپنے قبیلے اور
خاندان کے حق میں نے جویریہ سے زیادہ مبارک کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ جس کی وجہ کر 100 خاندان نے چھٹکارا بھی پایا اور اسلام بھی قبول کر لیا. اسی طریقے سے غالباً حضرت سودا کے بارے میں ہے اور صحابیہ ام المومنین ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ جن کی وجہ کر نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا. حضرت زید کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش، دونوں میں انبن ہو گئی. ان سے جو حضور نے نکاح کیا ہے، طلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر حضور نے جب ان سے نکاح کیا، اس کے اندر قانون تھا کہ متبنہ، یعنی متبنہ کہتے ہیں عربی میں لے پالک بیٹے کو، منہ بولا بیٹا. عرب سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کی طرح ہوا کرتا ہے، لیکن حضور قیامت تک کے لیے قانون دینے کے لیے تشریف لائے تھے. تو زید اور جب زینب میں نہیں بنی ہے تو حضور نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو طلاق کا معاملہ ہو گیا. زینب رشتہ دار بھی تھی قریبی، اور پھر انبن کا جب معاملہ ہوا اور ان کا دکھا ہوا دل دیکھا تو حضرت زینب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا، اور نکاح کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ منہ بیلا بیٹا منہ بیلا بیٹا ہوتا ہے اور اپنا بیٹا اپنا بیٹا ہوتا ہے. منہ بیلا بیٹا اصل بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. یہ قانون دنیا کے سامنے آیا ہے. عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نکاح کیا ہے وہ کیوں؟ تاکہ حضور علیہ السلام ان کے ذریعہ بہت سارے قوانین دیگر جو ازواج مطہرات تھی عورتوں تک قانون پہنچایا جا سکے. یاد رکھیں، مردوں کو قانون بتانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، ابو ہریرہ تھے، ابو سعید خدری تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، صحابہ کی مقدس جماعت تھی. لیکن عورتوں کو دین کون سکھائے؟ یاد رکھیں، صحابیات سے مکمل یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عورتوں کے بعض خارج داخلی معاملات ہوتے ہیں، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وہ ہر مرد سے نہیں بیان کر سکتی ہیں، نہ وہ ہر مرد سے پوچھ سکتی ہیں. علماء سے بھی پوچھنا ہوتا ہے تو اپنے شوہروں کے ذریعے وہ پوچھواتی ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عورتوں کو بھی دین سکھانا تھا اور عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے. اس لیے وقتاً فوقتاً آپ حضرت سودا کو، حضرت جویریہ کو، حضرت ام سلمہ کو، حضرت زینب کو اور دیگر صحابیات کو نکاح میں لیتے رہے کہ مرد حضرات ان صحابہ کرام سے دین سیکھیں اور عورتیں ان ازواج مطہرات سے دین سیکھیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 روایات مروی ہیں. 2210 روایات مروی ہیں. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جن مسائل کے بارے میں ہم مشکوک ہو جایا کرتے تھے اس وقت ہم عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ جواب عائشہ صدیقہ سے ہمیں مل جایا کرتا تھا. حضرت سودا سے، حضرت ام سلمہ سے 300 سے زیادہ حدیث مروی ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر ازواج مطہرات سے. تو یاد رکھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نکاح مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں اسی لیے کیا گیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ حضور کے اطوار کیسے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو حضور کا کردار اور کیریکٹر کیسا ہو، لوگ حضور کے قریب آئیں اور ان کے دل کی دنیا بدل جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان 11 شادیوں کے بدولت لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا. عزیزان محترم، انہی باتوں کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا اور بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اسلام پر نشان بھی سمجھانا ہے. یاد رکھیں، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نفرت کی اس آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. نفرت کے اس آگ کو بجھانے کے لیے بھی محبت کے پانی کی ضرورت ہے. محبت کا وہ پانی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختیار کیا، اہل بیت نے اختیار کیا، صحابہ کرام نے اختیار کیا، اور انہی کی روش پر یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے اختیار کیا. حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی اصل روش تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ کر اسلام کا دائرہ سکڑ کر رہ گیا. ورنہ ان کے طریقے کو اگر ہم اختیار کرتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. اللہ پاک ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. وقت سے آنکھیں ملا، غفلت کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آ چکی ہے، اب تو بستر چھوڑ دے. جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.